جو لوگ کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا اور ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا وزن ہی قائم نہیں فرمائیں گے۔ وزن قائم نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو دنیا کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط آدمی ہے اور یعنی جسامت کے اعتبار سے مضبوط ہے، قداور بھی ہے، لیکن وہ چونکہ کفر پہ جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے کہ اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھو یعنی تصدیق کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کا وزن قائم نہیں فرمائیں گے، نہیں ایسے آدمیوں کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر حاضر ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر اجر عطا فرمائیں، یا میزان میں جب اعمال تولے جائیں ان کے اندر اس کا کوئی وزن ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ یا عقیدے کی خرابی ہے، یا ریاکاری کا جذبہ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اعمال کے اندر اخلاص ہونا بھی ضروری ہے، عقیدہ درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ فرمایا کہ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اعلیٰ بلند درجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس جنت کے اوپر ہے، اور جنت کی ساری نہریں اس جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، یہ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، پھر یہ ایمان لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہیں فرمایا کہ جو بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگتے رہنا چاہیے، یہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجوں میں سے ہے۔ تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں جنت میں چلے گئے وہاں سے کبھی نکلنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وہاں ان کے لیے وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ بعض ملحدین نے اس بات کا اعتراض کیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی نافرمانی تو کرے 60 سال 70 سال 100 سال نافرمانی کرے لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ رہے، یہ تو انصاف نہ ہوا، اعتراض کیا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جیسا برا عمل دنیا میں کرتا ہے اس کے مطابق اس کو حکومت سزا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کے اعتبار سے حکم ہے کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کو چور کو چوری کی سزا دی جاتی ہے۔ اب کوئی ادنا سے چوری کرتا ہے، چھوٹی سی چوری کرتا ہے تو اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، چھوٹی چوری کرتا ہے، تھوڑی چوری کرتا ہے اور مال غیر محفوظ کو اٹھاتا ہے تو پھر اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ چوری کرنا کسے کہتے ہیں؟ مال محفوظ کو بغیر مالک کی اجازت کے لینا، اسے چوری کہا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مال غیر محفوظ کو اٹھاتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو محفوظ تو ہے لیکن تھوڑی سی چیز اس کو اٹھاتا ہے، یہ ہے تو چوری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اور اگر کوئی آدمی مال محفوظ کو اٹھاتا ہے اور وہ قیمتی چیز ہے اس کو اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ اس پر یعنی جو قیمتی چیز ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر چھوٹے گناہ کرتا ہے یعنی کفر و شرک نہیں کرتا ہے، باقی گناہ کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیں گے، کبھی نہ کبھی یہ آدمی جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ایک آدمی کفر و شرک پہ مرا ہے، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، چونکہ یہ بہت بڑی نافرمانی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی بڑی ہے، اس لیے اس آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس کافر اور مشرک کا ارادہ ہمیشہ کفر پر رہنے کا ہی تھا، اس کا کبھی بھی اس بات کا ارادہ نہیں تھا کہ میں کفر و شرک کو چھوڑ دوں گا، ہمیشہ اس کا یہی ارادہ تھا کہ میں اسی کفر و شرک کو جمع رہوں گا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ اس طرح بعض ملحدین نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے تو جنت میں ہمیشہ رہنا کیوں ہوگا؟ تو اس کو بھی جواب یہ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ ایمان والوں کا ایمان پر جمع رہنے کا ارادہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نیک اعمال کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لا متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ لوگ جو عمل صالح کرنے والے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو انجام ہے، رحمت کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے، اس لیے تبارک و تعالیٰ کی لا متناہی رحمت وہ جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عمل صالح پر جمنا آدمی کو آنا چاہیے۔